اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رمضان المبارک 2024 شروع ہونے والا ہے، تو آپ سب کو رمضان کریم 2024 کی بہت بہت مبارک ہو۔ دوستو، یہ رمضان اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے پاس مہمان مہینہ ہے، ہمیں اس مہینے کی دل و جان سے قدر کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے خشوع و خضوع کے ساتھ روزے رکھنے چاہیے۔ اگر کوئی صاحب حیثیت ہے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں تو رمضان المبارک کے شروع میں ہی زکوٰۃ نکال دے تاکہ یہ دوسرے لوگوں کے کام آ سکے۔ رمضان المبارک میں تراویح ادا کریں، ہو سکے تو دوسروں کے روزے کھلوانے کا اہتمام بھی کریں۔ جتنی اللہ رب العزت نے آپ کو ہمت دی ہے، رمضان المبارک میں کوشش کر کے دوسروں کے ساتھ اتنا زیادہ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت اس مہینے بہت زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے ہر نیکی کا اجر 70 گنا بڑھا دیتا ہے، اور کچھ ایسے بھی بدقسمت لوگ ہیں جو رمضان المبارک کے روزے تک نہیں رکھتے، نمازیں ادا نہیں کرتے، اور پھر سرے عام روزے داروں کے سامنے کھاتے ہیں۔ تو خدارا ایسے کاموں سے باز آ جائے۔ یاد رکھنا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی 70 گنا ملے گا۔ دوستو، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور اس سارے مہینے میں ہر لمحہ ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اپنے بندوں پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں۔ تو آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا عمل شیئر کریں گے، ایک ایسا وظیفہ شیئر کریں گے جسے آپ نے رمضان المبارک میں ہر رات سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو رمضان المبارک میں ہر رات سونے سے پہلے پڑھنے کا اہتمام کر لیتے ہیں تو یقین جانیں کہ آپ کی ہر جائز حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا، اور اتنا وسیع کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، یہ عمل، یہ وظیفہ بسم اللہ شریف کا وظیفہ ہے۔ بسم اللہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب بسم اللہ کا نزول ہوا تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا بھاگ گیا، روتا چیختا چلاتا ہوا بھاگ گیا۔ دوستو، بسم اللہ میں اسم اعظم پایا جاتا ہے، بسم اللہ میں اللہ رب العزت کے نام ہے، بسم اللہ کی اتنی طاقت ہے کہ جس کام کا بھی آغاز بسم اللہ سے کیا جائے اس کام میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ضرور ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبروں پر 4 کتابوں کا نزول فرمایا، جن میں سے آخری کتاب قرآن پاک جو کہ رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اس کا نزول ہمارے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 3 کتابوں کا نچوڑ قرآن پاک میں رکھ دیا، پھر پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں رکھ دیا، اور پھر پوری سورۃ فاتحہ کا نچوڑ اللہ رب العزت نے بسم اللہ شریف میں رکھ دیا۔ یہ بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے، اگر آپ بسم اللہ کا خالی وظیفہ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر کسی مریض پر دم کرتے ہیں، چاہے وہ مریض بیمار ہے، چاہے وہ جنات کا شکار ہے، چاہے وہ اسیب کا شکار ہے، چاہے اس پر جادو، تعویذات یا کوئی اور مسئلہ ہے اس کے ساتھ، تو آپ مسلسل اس پر اس کا دم کرتے رہیں تو یقین جانیں کہ چند دن یہ عمل کرنے سے اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، باتیں تو ہوتی رہیں گی، لیکن بسم اللہ شریف کا یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا کیسے ہے؟ اب وظیفے کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک 2024 کی آمد ہے، ہر بندہ خوش ہے،
کہ اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات سونے سے پہلے جب آپ اپنے بستر پر سونے کے لیے جائیں، کیونکہ رمضان المبارک ہے اور رات کو سونے کے لیے تھوڑا سا وقت ہی میسر ہوگا، تو آپ جب بھی سونے کے لیے لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر جائیں تو آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود پاک اور درمیان میں ایک تسبیح بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے بسم اللہ شریف کی پڑھنی ہے۔ صرف ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ آپ نے بسم اللہ کو پڑھنا ہے۔ اب جب آپ اول آخر درود پاک اور درمیان میں 100 مرتبہ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیں تو اس کے بعد اگر آپ کی لاکھوں حاجتیں بھی ہیں تو آپ نے ان تمام حاجات کا تصور کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہے۔ دعا آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑی انکساری کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ مانگنی ہے۔ اب جتنا پختہ آپ کا یقین ہوگا اتنی جلدی آپ کو اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوگا، اتنی جلدی آپ کی وہ مانگی ہوئی دعا قبول ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تو دوستو آپ نے رمضان المبارک کی ہر رات کو یہ عمل ضرور کر لینا ہے۔ اب جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آئے، کیونکہ آخری عشرے کی طاق راتوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان راتوں کے بارے میں فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اب وہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 27ویں رات بھی ہو سکتی ہے، 29ویں رات بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان راتوں میں میرے اکثر بھائی، میری اکثر بہنیں ساری رات عبادت کرتی ہیں، ان راتوں میں وہ سوتے نہیں۔ تو اس صورت میں جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ ان راتوں میں آپ نے سونا تو نہیں، جاگتے ہی رہنا ہے، عبادات کرنی ہے، نوافل ادا کرنے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے، وظائف پڑھنے ہیں۔ تو ان وظائف کے ساتھ ساتھ آپ نے اس وظیفے کو بھی پڑھ لینا ہے۔ اچھا جی، دوسری بات، اگر میری کوئی محترم ماں بہن اس عمل کو، اس وظیفے کو کر رہی ہے اور اس دوران ان کے خاص ایام آگے ہیں تو آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو چھوڑ دینا ہے، اس وظیفے کو ترک کر دینا ہے۔ آپ نے اپنے خاص ایام میں اس وظیفے کو نہیں پڑھنا۔ جب آپ دوبارہ پاک صاف ہو جائیں تو آپ دوبارہ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس طریقے سے بسم اللہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ اب اس عمل کو پڑھنے کے آپ کو اتنے زیادہ فائدے ہوں گے، اتنے زیادہ فائدے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کچھ لوگ ویڈیو کو بعد میں دیکھتے ہیں، دیر بعد دیکھتے ہیں، تو آپ جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں آپ اسی دن سے یہ عمل، یہ وظیفہ شروع کر سکتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور عمل ہے، جیسے جیسے آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھتے جاؤ گے اس کے فوائد دیکھ کر آپ خود حیران ہو جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ رمضان المبارک میں ہر رات مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، خشوع و خضوع کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، نماز تہجد ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز تراویح خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔